على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 اکتوبر بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 138 سے لے کر 140 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر چل رہا تھا مشرکین کی عادتوں کا کہ مشرکین کیا کیا اعمال کرتے ہیں، اسی کا یہ آگے تسلسل ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں کہ ھذہ انعام و حرث حجر، کہ یہ مویشی یعنی جانور اور یہ کھیتی وقف ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ اپنے بتوں کے نام پر۔ لا یطعمھا الا من نشاء بزعمہم، اور انہیں لا یطعمھا کوئی کھا سکتا الا من نشاء، ہاں جس کے لیے ہم چاہیں وہ کھا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو بتوں کے مجاور ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے جو ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار ہیں، وہ تو کھا سکتے ہیں، اور عوام میں سے کوئی کھا سکتا نہیں۔ اگر کوئی عوام میں سے کھائے گا تو وہ مجاور صاحب کی مرضی سے کھائے گا، اس گدی نشین کی مرضی کے علاوہ کھا سکتا نہیں۔ تو یہ ایک عجیب طرح کا سسٹم بنا رکھا تھا۔ دوسرا وَأَنْعَامُ، اللہ کہتا ہے کہ بِزَعْمِهِمْ، یہ انہوں نے اپنے خیال سے قوانین بنائے ہیں، اللہ نے ایسا کوئی قانون بنایا نہیں ہے۔ اب آگے سمجھیے، فرمایا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کہتے تھے کہ یہ جانور جو ہم نے وقف کر دیے ہیں بتوں کے نام پر، ان کی پشتوں پر سواری حرام ہے۔ بولیے، ان کی پشتوں پر سواری صاحبہ اس جانور کو کہتے تھے جو بت کے نام پر چھوڑا جاتا تھا۔ اب وہ جہاں چاہے کھائے پیے آئے جائے، بڑے بازاروں میں منڈیوں میں، اس کو کوئی چھیڑتا نہیں۔ وہ کہتے تھے یہ فلاں بت کا بکرا ہے جی، فلاں بت کا بھینسا ہے، فلاں بت کا بیل ہے، اس کو کوئی چھیڑ سکتا، اور جو چھیڑے گا اس کی خیر کوئی نہیں۔ یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے قانون بنایا ہے، ہم نے ایسا کوئی قانون ہے۔ وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور بعض مویشی وہ تھے کہ جن کو ذبح کرتے وقت یہ اللہ کا نام لیتے ہی نہیں تھے۔ بسم اللات، بسم العزیٰ، بسم الحبل، یہ لات عزیٰ حبل کے نام پر ذبح کرتے تھے، اللہ کا نام اس پہ لیتے۔ اور اسی طرح سواری کرنے والے پر اگر یہ سواری کر رہے ہیں جانور پر، تو اس پر بھی اللہ کا نام نہیں لیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ علیہ افتراء علیہ، انہوں نے یہ سب اللہ پر جھوٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ بولیے یہ سب اللہ پر ہے، کیونکہ وہ اس کو مذہبی کام کہتے تھے، اور مذہبی کام تو وہ ہے نا جس کا اللہ تعالیٰ حکم فرمائے یا اس کا رسول حکم فرمائے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ افتراء علیہ، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ ان بہتانوں کی انہیں سزا دے گا، یہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے۔ اچھا اب ایک بات اور سمجھیے، وقالوا ما فی بطونہم ھذہ الانعام، کہتے تھے کہ جو مویشیوں کے پیٹوں میں ہے، جو جانوروں کے، مثلا وہ اونٹنی حاملہ ہو گئی، گائے حاملہ ہو گئی، تو کیا کہتے تھے کہ بھائی جو ان کے پیٹوں میں ہے، یہ جو حمل ہے اونٹنی کا، خالصۃ لذکورنا، خالصۃ لذکورنا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ بولیے یہ صرف ہے، اس کو کہتے ہیں بحیرہ صاحبہ۔ اور یہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو عمل ہو گیا نا اٹھنے کو، اب یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں۔ آگے سنیے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری بیویوں پر یہ حرام ہے۔
بولیے ہماری بیویوں پر۔ اچھا اگلے مزے کی بات سنو، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ مردہ پیدا ہوتا، اگر وہ بچہ تو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو کہتے تھے بھائی سب کے لیے ہے۔ اب سب کھا سکتے ہیں، چھڑ دے مردہ بھی نہیں چھڑ۔ اللہ یہ کہتا ہے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اس وصفوں کا بدلہ عطا فرمائے گا کہ یہ قوانین میں نے بنائے، انہوں نے خود گھڑ رکھے ہیں، اور ان قریب جلد اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ان کو بدلہ دے گا، ان سے انتقام لے گا۔ اب معزز سامعین مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ مذہبی کاموں میں بندش لگانا یہ اللہ رسول کا اختیار ہے، اور کوئی لگا سکتا۔ ایک مذہبی کام ہے کہ لوگوں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہوتا ہے جس کا نام رکھا ہوتا ہے ذوالجناح۔ کیا نام رکھا ہے؟ نام حسین۔ اب اس پہ کوئی سواری کر سکتا؟ یہ بھی بالکل وہی مشرکین مکہ والا طرز عمل ہے۔ حالانکہ امام حسین نے اپنا کوئی گھوڑا نومینیٹ، بلکہ زیادہ تر علماء تو کہتے ہیں وہ اونٹنی پر سوار ہو کے گئے تھے، گھوڑا تھا ہی کوئی نہیں۔ چلو کام ختم۔ تانوں پتہ ہے کہ سڑک کنوں کہندے نے؟ سڑک دسو، پنجاب دا ایک لفظ ہے سڑک، سچا بانڈا۔ سڑک مٹی دی اس پرات نو کہندے نے جندے چ آٹا گنیا جائے۔ مٹی لوہے دی پرات ہے، جڑے مٹی دی کمہارا کول برتن ملدے سن نا، انہاں وچ جڑا آٹا گنیا جاندا سی اونوں کہندے سی سڑک۔ او تقریب نہیں مل جاندی ہے پر استعمال ختم ہو گیا تقریباً۔ جی ہاں، نہیں اتنے نشہرے جو بھی لب جانی ہے، مل رہی ہیں نے، مگر ان کا استعمال جی میں پہلے مٹی دیا ہانڈیاں ہوندیاں سن، یاد ہے؟ ہوں ملدیاں تو ہیں نے پر ان کا استعمال تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اس طرح کچھ بی بی فاطمہ دی سڑک کڈی جاتی سی، ہوں بھی کڈ دیا نے شیڑیاں، اور اندر یہو جے سارے قوانین، مثلا کوئی بیوہ نہیں کھا سکتی، بولو کوئی بیوہ، اور جس عورت نے دوسرا نکاح کر لیا پہلے تو طلاق لے کے، یا پہلا مر گیا ہے تو انہوں کہندے نے دو خسمی، انہوں دی بولی چ یہ دو خسمی بھی کھا سکتی، اور بھی بہت ساریاں پابندیاں نے۔ تو یہ بالکل مشرکین مکہ والا طرز ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے مذہبی بہتان ہیں، ہمارا اس سے بولیے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا انہ حکیم علیم سیجزیہم وصفہم، اللہ جلدی بدلے دے گا ان کے وصفوں کا، اوصاف کا۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ قد خسر الذین، یقیناً نقصان اٹھایا انہوں نے، یقیناً نقصان کر بیٹھے وہ لوگ، یقیناً برباد ہو گئے وہ لوگ، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا۔ بولیے جی، جنہوں نے اپنی اولادوں کو، مشرکین مکہ کرتے تھے، اور اس کی میں نے تفصیل پچھلے درس میں بھی بتائی تھی۔ آج کل بھی حکومت کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بورڈ لگائے، محکمہ بہبود آبادی قائم کر رکھا ہے، اور ان کے نعرے کیا ہیں؟ چھوٹا خاندان خوشحال گھرانہ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ جتنے بڑھیں گے اتنا اللہ رزق بھی بڑھائے گا، کیونکہ جو آتا ہے وہ اپنا رزق لکھوا کے آتا ہے۔ ظالمو، تم جو لوٹ لوٹ کے کھا گئے ہو وہی واپس کر دو تو ہمارا پورا ملک خوشحال ہو جائے گا، ہر گھرانہ خوشحال ہے۔ پر ابھی بھی تمہاری لوٹ مار بند نہیں ہو رہی۔ اب ماشاءاللہ کروڑوں روپے وقف کیے ہیں، کیوں؟ وہ جی ایم پی ایس صاحبان کی گاڑیاں لینی ہے، بڑا غریب طبقہ ہے، سائیکلوں پہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے، اب ان کے لیے نئی کاریں آئیں گی، بعض کی تو آپ کو پتہ ہے بلیٹ پروف آئیں گی۔ قوم مر رہی ہے، اور ہر 15 دن بعد ایک نیا سیلاب مہنگائی کا چھوڑتے ہیں، اور جناب خود کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی 5 پہلے پھر رہی ہیں، 5 6 گاڑیاں پہلے، اور ایک حرام کھور کے 8 کوٹھیاں ہیں، اور پیسوں کا حساب وہ کسی کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ قانون چونکہ ان کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ادھر مقدمہ ادھر آزادی، ادھر مقدمہ ادھر بیل۔
اگر یہ اللہ کے قانون کے شکنجے میں پھنس گئے تو کوئی ان کو چھڑا سکتا، اور یہ پھنسیں گے۔ اللہ کفر برداشت کرتا ہے، ظلم برداشت نہیں کرتا۔ ظالموں، تمہاری بد کرداریوں کی وجہ سے ہم بھی پھنس جائیں گے، کیونکہ میرے نبی کریم نے فرمایا جب کسی پر عذاب آتا ہے تو پھر سب پر آتا ہے، مگر وہ جن کی بد عملیاں نہیں ہوتی ان کو اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ سب پر، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ حرام کھانے والا ہے، یہ نہیں ہے، نہیں، رگڑے پھر سارے جاتے ہیں۔ البتہ جو صحیح ہوگا اس کا حشر صحیح ہوگا، اور ان ظالموں کا حشر بھی صحیح ہونے کی امید ہے، ہٹتے ہی نہیں، باز ہی نہیں آ رہا۔ خیر، قد خسر الذین قتلوا، وہ برباد ہو گئے جنہوں نے قتل کیا اولادہم، اپنی اولاد کو، سفہن، بے وقوفی سے۔ بولو کسے جی؟ اور ان بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے، آج بھی وہ سرگودے میں ایک پیر صاحب نے بچہ قتل کروا دیا، اور بھی کئیوں نے کروائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں حکم ہوا ہے۔ اب بغیر جاہل آدمی، تمہیں کہاں سے حکم ہوا ہے؟ حکم تو رب کے قرآن کا چلے گا، ادھر سے دکھا دے۔ حکم تو حضور کی حدیث کا چلے گا، ادھر سے دکھا دے، پر ادھر سے دکھا سکتے۔ اور مزے کی بات ہے، پھنستے کون ہیں؟ ان کے ہتھے چڑھتے کون ہیں؟ جو علماء کے پاس بیٹھتے ان کو موت نظر آتی ہے، درس قرآن میں بیٹھے، درس حدیث میں نہیں بیٹھیں گے۔ ایسے بیچارے جائیں گے جیسے اللہ معاف فرمائے کیا ہو گیا ہے، پھر ان کے ہتھے چڑھ جائیں گے، اور وہ کیا کچھ نہیں کرتے پھرتے، میڈیا پہ سب کچھ اب تو آ رہا ہے، کیا کیا گل کھلاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے صفحان، یہ سب بے وقوف ہیں۔ بولو یہ سب بغیر علم، اور یہ سارے جاہل ہیں۔ بولو ان کے پاس علم ہے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، انہوں نے حرام کر رکھا ہے وہ رزق جو اللہ نے دیا ہے۔ بولیے حرام کر رکھا ہے وہ رزق جو اللہ نے دیا۔ رات مجھے بھوک لگی اور میں نے کہا کسی کو کیا اٹھاؤں، تو میں یہ پاس ہی وہ کباب لینے چلا گیا، اس نے ایک ماشاءاللہ 60 روپے کا لگایا، اور صفائیاں پتہ کیا دی، جی قیمہ ہی قیمہ ہے، سارا گوشت ہی گوشت ہے۔ اور یقین کرے جب میں نے کھایا تو گوشت نظر ہی نہیں آ رہا تھا، بھی ہے کدھر ہے۔ اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ ریڑھی پر بیٹھ کر کرپشن کر رہا ہے، اگر یہ ظالم وزیر اعظم بن جائے تو ہمارے گھر کے نوالے بھی چھین لے گا۔ اس نے کوئی شے چھوڑنی، تو شریف وہ ہے جس کا داں نہیں لگ رہا۔ کیوں جی؟ بچیا وہی ہے جندا ہاتھ پیا تے جندا پی گیا۔ کسے پوچھیا سی جناب وڈا بٹھوا کیڑا ہے تے چھوٹا کیڑا ہے؟ اس آخیا جندے اتنے تیرا ہاتھ آ گیا نا وہ وڈا ہی وڈا ہے، انہاں جو چھوٹا کوئی۔ عجیب تماشا ہے یار، کو خدا کا خوف کرے بھائی۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، انہوں نے حرام کیا وہ رزق جو اللہ نے عطا کیا ہے، اور جھوٹ باندھے اللہ پر، تو قد دلوا، یہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے، ہدایت اسے ملتی ہے جو در مصطفیٰ پہ آ جائے، اور جو در مصطفیٰ سے پھسل گیا، گر گیا، بولیے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان بداعمالیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔